بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حقیقت خرافات میں کھو گئی، پاک و ہند کا محرم لمحہ فکریہ۔ تمام ناظرین، امی محرم آنے والا ہے، میرے کالے کپڑے اس بار میرے پاس ہونے کی منت ضرور ماننا، اگر میں پاس ہو گیا تو سونے کا علم دوں گا۔ امی اس کو چھوڑیں، اس بار ہماری مجلس والے دن نیاز کی 4 دیگیں ہوں، ورنہ میری سہیلیاں باتیں بنائیں گی۔ چچی جی نے گزشتہ سال جو منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ نیاز کی دیگ کا سونے کا چمچہ دیں گی۔ بیٹا، باقی سب تو ہو ہی جائے گا، بس دعا کرو تمہارے ابو کسی مہنگے ذاکر یا مولوی کا بندوبست کر لیں جس کی آواز میں کچھ سوز ہو، جادو ہو، کشش ہو، ورنہ ہماری مجلس سننے کون آئے گا؟ اور تم لوگ مجھے یاد دلا دینا، کہیں بھول نہ جانا، علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے دن بڑے بھائی کی شادی کی منت اٹھاؤں گے۔ یمن میں پریشان بیٹھا ہے بیچارہ، وہاں حالات تو دیکھو۔ کتنی بار بولا واپس آ جاؤ، مولا وارث ہیں، یہاں نوکری مل جائے گی، مگر اس کو نوکری کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ چھوٹے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اسے عاشورہ کے جلوس میں نہ بھیجیں، اگر بھیجیں تو پیچھے رہیں، حالات خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا۔ آئے ہائے، میں تمہارے بھائی کی باتیں لے کر بیٹھ گئی، تمہارے ماموں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، کہہ رہے تھے کہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت والی مجلس میں رو رو کر دعا کرنا کہ اولاد نرینہ عطا ہو۔ اگلے سال ذوالجنان کی چادر اور سیبوں کی پیٹی دیں گے۔ دوستان عزیز، یہ ہے ہمارا محرم، عام آدمی کا محرم، پاک و ہند کا محرم۔ افسوس ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ وہ محرم ہے جس کو حق اور باطل کی پہچان اور مارکے کا مہینہ کہا گیا ہے، جس میں اللہ عز و جل کے دین کی نصرت کا سبق دیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میدان میں حاضر رہنے کی تجدید ہونی چاہیے تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شرک اور بدعتوں اور ہر قسم کے ظالم اور جابر کے خلاف جہاد کا درس لینا تھا، لیکن ہم نے نواسۂ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت مولا امام حسین علیہ السلام اور ماہ محرم کو اپنی حاجات پورا کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ ہم مانگنا جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتے، ہم تو منصور ہیں، ناصر نہیں ہیں۔ ہم اولاد مانگنا جانتے ہیں، اولاد راہ خدا میں دینا نہیں جانتے۔ پیارے حسین ابن علی علیہ السلام نے مجاہد مانگے، ہم نے ملنگ دیے، ہم نے سنگت دی، ہمیں بس ہر سال نیاز ملتی رہے۔ شام غریباں گزری، فقط حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کی، اور جناب بستر میں ہمیں کیا لینا دینا؟ دین اسلام سے تربیت اور درس زندگی سے بھرا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بچوں کو سکھانا تھا کہ بیٹا علی اصغر علیہ السلام کا خون کس مقصد کے لیے بہا۔ خواتین و حضرات، دل پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ بتانا، کیا آپ اپنے بچوں کو یہی سکھائیں گے کہ بیٹا علی اصغر علیہ السلام نے قربانی اس لیے دی کہ عزا خانے میں ان کے لیے جھولے کی شبہ رکھی جائے اور سب جا کر اس سے اولاد مانگے؟ کیا آپ جوان بیٹے کو یہی بتائیں گے کہ بیٹا علی اکبر کا مقدس خون ارض کربلا کی گرم ریت پر اس لیے بہا کہ ذاکر و مولوی آئیں، وہ فقط ان کا مصائب پڑھیں اور فقط رو دھوئیں اور وہ آپ سے بھاری رقم لے کر چلتے بنیں؟ کیا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قیام اور مقصد ہماری منت اور مراد یا ہماری نیازوں کے لیے تھا، یا ذاکروں، مولویوں، نوح خانوں کی کمائی کے لیے تھا؟ افسوس، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ نوجوان نسل کو دین اسلام کی خدمت تو کجا، ان کو حقیقت ہی نہیں سمجھائی جاتی۔ اگر ان کو حقیقت کربلا بتائی جاتی تو ملت پاکستان ذلت کا شکار نہ ہوتی۔ ہم مقصد اور قیام حسین علیہ السلام کو نظر انداز کر کے ان رسومات کی بجا آوری کو فرض سمجھتے ہیں، جن کا تقاضا کبھی پیارے حسین ابن علی علیہ السلام یا کسی دوسرے معصوم علیہ السلام نے ہم سے نہیں کیا۔ ہم اس حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو اشراف کا امام ہے، جو آزاد لوگوں کا امام ہے،
جو حق کا تنہا مددگار ہے۔ پیارے حسین ابن علی علیہ السلام کے خطابات اگر بندہ مومن پڑھنے کی زحمت کر لے تو اسے سید الشہداء حسین علیہ السلام کا عزم، مشن اور مقصد بخوبی سمجھ آ جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت سمجھتا ہوں۔ یزید جیسے فاسق اور فاجر، زانی اور ظالم نے مجھے دو راہے پر لا کھڑا کیا ہے، یا تو مار دیا جاؤں یا ذلت قبول کر لوں، مگر ذلت ہم سے دور ہے۔ دوستان عزیز، معذرت کے ساتھ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو امام کو مانتے ہیں مگر امام کی نہیں مانتے۔ ایسے ہی لوگوں کو آج ہم کوفہ والے کہہ کر لعنت کرتے ہیں۔ آج آپ امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ پیارے حضرت حسین علیہ السلام کو ان کوفی منتظران نے ہی قتل کیا۔ خدا را جاگیں، فقط 10 دن مجلس سن لی، نوحہ پڑھ لیا، جنت ہماری، لبیک یا حسین علیہ السلام کے فقط نعرے نہ لگائیں، آئیں میدان عمل میں اتریں، پیارے حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ پر، پھر کہیں لبیک یا حسین، واہ یا حسین، تاکہ تمہارے اس نعرے سے دنیا کے تمام یزید وقت ظالمیں کانپ جائیں، طاغوت کے محل لرز جائیں۔ مجھ فقیر کی دعا ہے، اللہ مشکل کشا ہے اور صرف وہی حاجت روا ہے۔ ہم سب کو مقصد شہادت حسین علیہ السلام سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تمام ناظرین، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو یا میری اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں حضرت حسین علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔